ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وادفع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں حقوق اللہ کے اعتبار سے یا حقوق العباد کے اعتبار سے، اور دونوں حقوق ایسے ہیں جن کی تکمیل، جن کی ادائیگی ہم سب پر واجب فرض ہے، اس کو ہم ادا کریں، اور اسی پر اللہ کی رضا ہے اور ثواب کا سلسلہ ہے۔ لیکن بنی آدم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی جو اولادیں ہیں ان سے خطا ہونا ہے، خطا کا صدور ہوگا، خطاؤون ہیں، لیکن سب سے بہتر خطا کرنے والا، چوک کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی اگر کبھی اس سے کوئی چوک ہو گئی تو اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہمیں ایسا عام، اصولی، قابل ذکر، قابل تحسین اللہ رب العزت نے ایک اصول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس کا ارشاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ گناہوں کو ہم پانی سے نہیں دھو سکتے تھے، گناہوں کو ہم کسی سوپ یا صابن سے ہم صاف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے ذریعے اس کو دھویا جا سکتا ہے۔ عمل قولی بھی ہوتا ہے، عمل جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو گناہ کی ہے، خطا کی ہے، تو ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے، تاکہ وہ گناہ بھی ختم ہو جائے اور نیک عمل کا اجر و ثواب بھی ہم کو ملے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم سے نوازا، چند الفاظ میں، مختصر کلمات میں معانی کا سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کے انداز میں ان سے فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب جو ہے خطاب موجہ کی قسم سے ہے کہ سامنے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، لیکن ابو ذر غفاری کے واسطے سے امت کا ایک ایک فرد اس وصیت میں شامل ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ واتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مسجد میں تو ہے، مسجد کے باہر نہیں، اللہ خانہ کعبہ میں تو ہے لیکن بازاروں اور مال میں نہیں۔
اللہ پرسکون مقامات پہ ہے، انتہائی جھمیلوں کے درمیان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ واتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ کا لحاظ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الم تر ان اللہ یعلم، آپ کو پتا نہیں کہ اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ تین مل کر کے اگر سرگوشی کریں گے رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، چوتھا اللہ موجود ہے۔ اور چار مل کر کے اگر باتیں کریں گے، پانچ مل کر کے باتیں کریں گے تو چھٹا اللہ کی ذات ہے۔ جہاں بھی رہو گے وہ موجود ہے۔ یعلم ما یلج الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ زمین میں جو چیز جاتی ہے، آسمان سے جو چیز چمکتی ہے، زمین سے آسمان کی طرف جو چیز جاتی ہے، اللہ سب سے واقف ہے، سب جانتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو گے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور صرف رہنا اس کا سمم بکمن کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ ایک ایک چیز پر نگاہ رکھی ہوئی، اس کی مشیت و قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، خالی نہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے حوصلہ دیتے ہوئے ہمیں عمل کا جوش ادا کرنے کے لیے اس نے یہ بھی فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ بزدلی نہ دکھاؤ، سست مت پڑو، اور کسی کے سامنے سرفگندہ ہو کر کے مساعدت کے لیے اس کے پیروں پہ مت گرو، تم ہی سربلند ہوگے، سرفراز ہوگے۔ اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عمل کو، تمہاری کوشش کو، تمہاری سرگرمی کو، تمہارے جذبے کو، تمہارے تیقن کو، رضا الہی کی یافت اور کوشش کو وہ دیکھ رہا ہے، لہذا اس کا فیصلہ اس کے مطابق۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کا وجود کی خبر غار طور کے اندر بھی اللہ نے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دو کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے وقت میں جو انتہائی تنگی کا، پریشانی کا، کرب کا، ضیق کا، ایسے وقت میں یہ نمونہ ہمارے لیے ہے تاکہ اگر حالات ایسے ہوں تو اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں اور ہم اس سے ہٹنے والے ہیں، انحراف نہ آئے، اللہ کی نصرت آگے ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ کا لحاظ، تو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کہیں بھی ہوں گے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی میں سب سے اہم مؤثر رول ادا کرنے کے لیے اس کا استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ ہم تلفی نہیں کر سکتے، کسی کے تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹی نہیں گواہی دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ لہذا اگر منفی عمل ہے تو اس کا بھی، اور مثبت عمل ہے تو اس کا بھی اللہ اجر و ثواب اور وزر و گناہ دینے پر قادر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہو جائے، انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اولیاء محفوظ ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسا نہیں، کر لیتے ہیں، فوراً مغفرت کے طالب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک اسی اہم نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ وہ یادگار آپشن ہے
جو اللہ ہمیں دے رہا ہے. کوئی چیز نہیں مٹا سکتی تھی, کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی تھی, کسی گناہ کے عمل کو, کارک کو کوئی مٹا نہیں سکتا تھا, چہرے کی سیاہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. لیکن ہم اللہ کے لیے وضو کریں تو وضو کا پانی اس کو مٹا سکتا ہے, ہمارے ہاتھوں کا گناہ اس سے دھل سکتا ہے, ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں گناہ کی شکل ہے تو اس کو مٹا سکتا ہے. لہذا دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا ارفع السیئۃ الحسن بالحسنہ تمحوها, نیکی برائی کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو, جھوٹ بول دو تو صدقہ دے دو, غلط بیانی کرو تو اس کا تو تفیہ کر دو, کسی کو دھوکہ کیا ہے تو اس دھوکے کی کسی طرح سے پوری کرو, دھوکہ نہ ہونے پائے. لہذا ارفع السیئۃ الحسنہ تمحوها. اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ خالق الناس بخلق حسن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور آتا ہے تو جتنے قدم جانے میں پڑتے ہیں, جتنے قدم آنے میں پڑتے ہیں, ایک پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا جاتا ہے. اور اگر جس بات کے لیے وہ کوشاں ہے, سفارشی ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, فلاں غریب ہے, فلاں محتاج ہے, اس کو ایک نمبر دے دیجیے, یہ دے دیجیے, اگر یہ قبول ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ کسی میرے بندے کی حاجت روائی کرنے کے لیے اچھی اخلاق سے اس سے ملتا ہے, مسکرا کر کے ملتا ہے, اس کے دل میں اتر جاتا ہے, تو اگر وہ کر لیتا ہے تب تو میں دیتا ہی ہوں, اور نہیں تو میں موجود ہوتا ہوں اس کے سہارے کے لیے, اس کے تعاون کے لیے. لہذا ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ایسی بھی ہو جائے تو سخت زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے, دل آزاری نہیں کرنی چاہیے, دل لگی نہیں کرنی چاہیے. تواضع کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, وبشر المخبتین, تواضع اختیار کرنے والے نرم خو لوگوں کے لیے بشارت سنائے. اللہ اس بشارت میں ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.